ایک متنازع ترین واقعہ پڑھا کہ رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا. جب رسول کہہ رہے تھے اور رسول اس پہ تائید بھی کر رہے تھے، رسول اس حکم کی تعمیل پہ زور بھی دے رہے تھے، لیکن کیا وجوہات بنی کہ کچھ احباب نے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اور پھر اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ جنہوں نے حکم نہیں ماننا تھا وہی بعد میں اسلام کے وارث بنے. وہ کہ عام لوگ نہیں تھے، انہیں بعد میں مسند دی گئی، انہیں اعلیٰ عہدے دیے گئے اور انہیں نوازا گیا. خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے، اہل علم تشریف فرمائیں، آج کی مجلس شروع ہو گئی. قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت کرے. یہ حکم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں وصیت کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے ورثہ میں انتشار نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. یہ حکم قرآن نے مخصوصی نہیں دیا، عمومی دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس زمین ہے وہ وصیت کرو، جن کے پاس وراثت ہے وہ وصیت کرو. ہر ایک سے کہا ہے کہ تم وصیت کرو. یہ حکم اسلام کا حکم ہے کہ وصیت کرو. وصیت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، توجہ رکھیے گا. اور جس کو وصیت کی جائے اسے فقہ اور شریعت میں وصی کہتے ہیں. تقریر شروع ہو چکی صاحبان، گفتگو شروع ہو چکی آج کی. وصیت جس کو کی جائے اسے شرعی زبان میں وصی کہتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہے کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وصیت کرے. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا وصی منتخب کرے. جو قریب بیٹھو یہ تھوڑی زحمت فرما دینا. خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف لیں، خدا چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں وصیت کرے اور اپنا وصی منتخب کرے. جس کو وصیت کی جائے اسے وصی منتخب کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مسلمان سے چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں وصی منتخب کرے اور جو اپنے اشاروں سے اسلام پھیلائے، جس کے لہجے کا نام قرآن ہو، اسے خدا وصی منتخب کرنے کا حکم نہ دے. آج ہم نے تاریخ کے ایک دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے اور آج مجھے آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھنی ہیں. یہ تینوں کی تینوں حدیثیں مسلمانوں کے نزدیک مستند بھی ہیں، صحیح اسناد کے ساتھ ہیں، ان میں مسلمانوں میں کوئی جھگڑا نہیں. 3 حدیثیں پڑھوں گا جی. پہلی ہے حدیث کرتاس، دوسری ہے حدیث حوض، تیسری ہے حدیث ثقلین. اور اگلا لطف یہ ہے کہ تینوں حدیثوں کا تعلق کہیں نہ کہیں فاطمہ کے ساتھ. یہ 3 مختلف احادیث ہیں جن میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس میں یہ پہلی حدیث ہے حدیث کرتاس، اسے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث جن کی آج صحیح کو مسلمان قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں، صحیح بخاری، اس میں 7 مقامات پر جو مجھ سے چاہے وہ، کیونکہ طوالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں حدیث کے مکمل نمبر اور مکمل متن نہ پڑھ سکوں گا، جو بعد میں لینا چاہے وہ مجھ سے حدیث کے نمبر لے سکتا ہے. 7 جگہوں پہ بخاری نے اس حدیث کو مختلف جگہوں پہ نقل کیا. یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں آئی، اسے مسلم نے لکھا، اسے ترمذی نے لکھا. بعد میں بخاری کی شرح لکھنے والوں میں سے سب سے بڑے شارح ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا. اور پھر آج تک اس حدیث کو اہل سنت کے اکابرین نے موضوع قرار دیا ہے. یہ حدیث مستند ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے. اس حدیث کے جو بخاری نے راوی لیے ہیں وہ راوی مختلف 4 لوگ ہیں. 4 مختلف لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہے، لیکن جس نے بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے. یہ حدیث جو آئی ہے یہ پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں، مفسر قرآن ہے.
رسول اللہ نے ان کی شان میں بہت سی حدیث بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے، اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے، مختلف راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے وہ جمعرات کا دن۔ بخاری کہتا ہے، صحیح بخاری میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہتے جمعرات کا دن، یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہہ کے وہ روتے، اتنا روتے کہ زمین پر پڑے ہوئے کنکر ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ جب وہ اس شدت کے ساتھ روتے، اور پھر مختلف لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے انہوں نے اس روایت اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ سنیے گا حدیث، کاغذ اور قلم لے کے آؤ، قلم اور کرتاس لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھ رہا ہوں، جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت بھی ڈیجیٹل لائبریری میں فون میں موجود، 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، جتنی کتابیں چاہو گے اس میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو حجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا۔ اختلاف یہ لفظ ہیں بخاری کے کہ رسول کے حجرے میں موجود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول مانگ رہے ہیں کاغذ قلم دو، ایک گروہ جن کی نمائندگی عمر ابن خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے ایک لفظ کہا جو بخاری نے لکھ دیا ہے، حجر رسول اللہ۔ انہیں تو ہذیان ہو گیا ہے، یہ تو شدت مرض کے ساتھ بڑبڑا رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے کہیں گے تو میں ابھی فون کھول کے بالکل بخاری کا وہی متن پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو رسول اللہ نے کہا قوموا انی، اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے اس حال میں رہنے دو، میں اس میں خوش ہوں بجائے اس حال کے جس میں تم مجھے لے کے جا رہے ہو۔ یہ کہہ کے نبی نے ان کو حجرے سے نکال دیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل ہوا کہ ابن عباس کہتا ہے، اب بخاری نے دیکھیں آگے خیانت کیا ہوئی ہے، کہ پھر رسول نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، پہلی وصیت۔ دوسری وصیت کی میرے بعد آنے والے وفود کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں رکھتا تھا۔ سر اٹھانا میری شیعہ قوم کا نوجوان، میں سب سے بڑی علمی چوری اور علمی دہشت گردی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بخاری کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے کہ رسول نے کوئی تیسری وصیت بھی کی تھی جو ہم بھول گئے۔ 2 وصیتیں ہمیں یاد ہیں، تیسری وصیت کو یا تو ابن عباس نے ہمیں نہیں بتایا، یا سعید کہتا میں بھول گیا، یا اس کے بعد وانے کہتے ہم بھول گئے، لیکن بخاری نے 7 مقامات پہ لکھا کہ وہ تیسری نبی کی وصیت امت تک نہیں پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ اس کے اگر آپ
نمبر چاہیں گے انٹرنیشنل کا جو نمبر جو بخاری کی مرکزی جلد ہے، یہ سب سے پہلے 114 نمبر پہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 مختلف مقامات پر حدیث آئی ہے، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلے ہیں لیکن مرکزی متن تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ہے سب سے پہلی حدیث۔ اب جب میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ اس کو مخالفین مذہب نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں مختلف قسم کے بہانے تراشے ہیں۔ انہوں نے پہلا بہانہ جو بیان کیا ہے، میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہیں پڑھا بھی ہے، اور جو لکھتے نہیں انہیں سنا بھی ہے کہ آخر اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلا دفاع کیا کیا؟ انہوں نے کہا پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے، امتحاناً مانگ رہے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین کامل ہو گیا تھا، کسی مزید فرمان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ قلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں، اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کو کیوں لکھوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو صحابہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ یہ پہلی طویل ہے۔ جامع الازہر مصر سے شروع کروں گا اور مرزا محمد علی انجینئر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طویل بیان کی، انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے، ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں امت اس پر عمل نہ کر سکے اور گناہگار ہو جائے۔ یہ ہے دوسری تعویل۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تیسری تعویل کی طرف۔ تیسرا بہانہ کیا کیا؟ ان کا تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا۔ یہ ہے تعویلیں، یہ ہے بہانے۔ میری آواز صرف حسینیت تک نہیں، دنیا میں پھیلے گی۔ آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں تک۔ تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، صرف ایک پرسنالٹی کو بچانے کے لیے، ایک ذات کو بچانے کے لیے، اسلام کے ساتھ اتنا گھرونا مذاق نہ کرو، حقیقت کا سامنا کرو، حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو۔ اب تم نے 4 طویلیں کی جو تمہارے جامع الازہر مصر سے شروع ہوئی اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک، اس نے یہی طویلیں پیش کی، یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ آؤ ایک ایک طویل پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی طویل، تم نے کہا کہ رسول نے امتحاناً کہا تھا۔ جب رسول نے امتحاناً کہا تھا تو جب صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول نے بجائے مبارک دینے کے حجرے سے کیوں نکالا؟ بھائی رسول امتحاناً کہہ رہے تھے نا، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بعد صحابہ کیا کریں گے۔ تو جب رسول نے امتحان لیا، صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے، رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ، میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بعد تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے۔ نبی نے کہہ دیا قوموا عنی، نکل جاؤ میرے حجرے سے۔ رسول کا نکالنا اس بات کی دلیل ہے امتحان رسول کا نہیں، امتحان صحابہ کا ہو رہا تھا۔ اب اس حدیث کو، اور میں جب اس پہ
پورا تیار کر رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے دفاعی پوزیشن پہ آ کے اس کا سامنا کرنا ہے. تو میں سب کو سن رہا تھا راجہ. تو مجھے ایک یوٹیوب پر سکالر ہے مرزا محمد علی، اس نے اپنی اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے قبلہ کہا کہ یہ وہ ہڈی ہے حدیث کرتاس جسے نہ اہل سنت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اس کا جو اس میں ویڈیو ہے وہ شروع یہاں سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جسے نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے ہیں. اس میں بہت اچھی بات کی مولانا محمد اسحاق نے بھی. انہوں نے کہا ہاں حدیث تو بڑی پکی ہے اور یہ مان لینا چاہیے اہل سنت کو کہ اس دور کے اکابرین سے غلطی ہو گئی. غلطی مان لے، جان چھڑوائیں. بجائے غلطی ماننے کے اتنے نامعقول بہانے کیوں کر رہے ہو؟ اتنے غیر معقول بہانے کیوں کر رہے ہو؟ کہ رسول امتحان لے رہے تھے. اچھا اس حدیث میں کیا دیکھیں، رسول نے کیا کہا، اس حدیث کو سمجھیے. نبی نے کہا مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اب سننا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، میں جگر کا لہو دے رہا ہوں. تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا، شرط لگا دی تھی، مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہ مجھے مجمع کی تائید چاہیے. رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب تمہارے پاس دو گلیاں ہیں، اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا. یا تو مان کے صحابہ نے لکھوا لیا تھا، اگر نہیں لکھوایا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، رسول انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہ لکھوایا. نہیں میں کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حکمت پڑھ رہا ہوں. نبی نے فرمایا اگر تم نے نہ لکھوایا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کہ آج تک امت میں جو گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، میرا آج کا اہل سنت بھائی، تم بھی وہاں پہ نہیں تھے، فرقے بنے ہی نہیں تھے. جب تم بنے ہی نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ آج جو گمراہ ہو رہا ہے ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں. وہاں پر تو کچھ اور لوگ موجود تھے جنہیں نبی نے کہا تھا اگر تم نے نہ لکھوایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب وہ گمراہ ہوئے تھے کاغذ قلم نہ دینے کی وجہ سے. قیامت تک امت گمراہ ہوگی ان کی وجہ سے. وہ گمراہ ہوئے انکار کی وجہ سے. اب جو گمراہ ہوگا، نہ ہم سے نبی نے مانگا. قیامت والے دن اللہ کسی گمراہ کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ کہہ دے گا میرے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، کاش میرے تک وہ تحریر آ جاتی. اللہ کہے گا تجھ تک تحریر آئی نہیں تو پھر اسے مانا کیوں تھا جس نے تحریر کا انکار کیا. امت گمراہ. اگلا جملہ کہوں جی، جملہ کہوں اگر ذہن تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امت صرف ابلیس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہی. بول سکو جو بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے. اس کا مطلب ہے
کہ امت صرف شیطان کی وجہ سے نہیں، اس کا کام ختم ہو گیا. رسول کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے لن تضلوا بعدہ، نہ گمراہ ہو جانا میرے بعد. جب رسول کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ وہی رسول ہے جس نے اسی زبان سے کہا تھا اللہ ہے. اسی رسول نے کہا تھا فرشتہ ہے، اسی نے کہا تھا جنت ہے، اسی نے کہا تھا جہنم ہے. پورا اسلام اس نبی کی زبان کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گمراہ ہوگا وہ صرف شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا. لکھوا لیتے جب رسول کہہ رہے تھے تو آؤ، میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے تم نے دفاعی پوزیشن لی، ہم اس دفاعی پوزیشن میں سامنے آئے ہیں. اگر یہ امتحان مقصود تھا حجرے سے کیوں نکالا؟ اچھا، دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہ گار ہو جائیں. اچھا، یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی. وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے، صحابی پہ وحی نہیں ہوتی، صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی، وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی؟ پھر تیسری تعویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی. آئیں قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا اطاعت کی وجہ سے ہوتی؟ میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں، 2 رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے، میں دوسری رکعت میں بجائے تشہد کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور قرات بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ، اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں، میں نے تیسری بھی پڑھ دی. یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی، رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اطاعت ہے جو رسول کہے وہیں تک رک جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ. جب رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم، تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے؟ اب دیکھیں سامنے دشمن بھی بڑا شاطر ہوتا ہے. انہوں نے یہ طویلیں بیان کی، جب ہمارے علماء نے آگے سے دفاع کیا انہوں نے پھر آگے سے ایک پوزیشن اور لی. میں اگلی پوزیشن پہ جانے لگا. اب میں اگلے مورچوں پہ آ گیا ہوں. اب اگلے مورچے پہ حملہ ہم پہ کیا ہوا؟ اچھا، آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم، تو علی دے دیتے، علی دے دیتے. اچھا، یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اچھا چلے آئیں. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت، لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے.
ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے، اس کے آگے جو چلتی ہے، اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے، یہاں پر علی موجود نہیں ہے، چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا، رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا، سر نہیں ہلائیے گا، میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا، رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا، یا علی خیبر میں جائیے، یا علی بستر پہ سوئیے، یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے۔ رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے۔ یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے، کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا، تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا، علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا، اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا، تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا، کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب ایک نے کیوں؟ معذرت، اللہم صلی علی محمد۔ جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا۔ تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا، جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے، تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا، تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے۔ اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا، اس بات میں بحث بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی، تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور سکالر اٹھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں اور شیعہ علماء کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا، عالم الغیب تھے، شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟ این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں، آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجمع سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانے لگا ہوں۔ جب اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟ ہم نبی کے علم غیب میں بعد میں آئیں گے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے، کوئی فرقہ نہیں مانتا، لیکن اللہ کو عالم الغیب، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے، وہ غیب سے سارے رازوں سے واقف ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں ایک ایسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے، تو اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں آدم کا بغض ہے، اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب تک میں آدم کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا اس کی دل کی منافقت زبان پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تاکہ منافقت باہر آئے۔
اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ نے حکم دیا تاکہ منافقت باہر آئے. تو یہ رسول اللہ ہے, یہ رسول اللہ ہے. یہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے, بلکہ اللہ اس سے وہی کرواتا ہے جو وہ خود کرتا. اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر آئے, نبی نے بھی کیا تاکہ منافقت باہر. اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا. حسینیہ بریڈ فورڈ گرد و نواح والو, برطانیہ والو, جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا. اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا. مجمع خاموش ہو گیا, میں جملہ کہہ گیا, کیونکہ وہ علیہ السلاموں میں رہتا تھا. اگر اللہ حکم نہ دیتا وہ آج تک نہ ہم سے پکڑا جاتا. اللہ نے حکم دیا تاکہ علیہ السلاموں میں ایک لعنت اللہ باہر آئے. تو یہ تو توحید کا منشور ہے, یہ تو الہی نسب العین ہے, یہ تو دستور الہی ہے کہ وہ مجرم کو ہمیشہ ایسے ہی پکڑتا ہے. پھر رسول نے کہا کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اچھا, علی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ علی کو گمراہی کا خطرہ ہوتا تو لکھواتا. لکھوا لیتے علی, تم لکھو قرآن کی حاشیے میں کہ علی کو گمراہی کا اندیشہ تھا. علی تو معصوم ہے. تو رسول نے ساتھ ہی کہا تھا کہ وہ لکھوائے جس نے بعد میں گمراہ ہونا ہے. سر نہ ہلانا, زبان سے بولنا, میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں, تم علی کی بات کرتے ہو. سلمان نے بھی نہیں لکھوایا, عمار نے بھی نہیں لکھوایا, مقداد نے بھی نہیں لکھوایا. جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو بیمار ہاتھ آگے کرتا ہے. ڈاکٹر ایک مریض کو نسخہ لکھ کے دے رہا اور ساتھ ایک صحت مند بیٹھ کے کہے ایک کاپی مجھے بھی دے دیں, یا وہ کھانستا ہوا مریض اس صحت مند سے کہہ دے اچھا موقع ہے, لکھ رہا ہے تو بھی لکھوا لے. وہ کہے گا میں لکھواؤں کیوں, مجھے مرض ہی کوئی نہیں, تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ پہلی حدیث میں نے پڑھ دی, یہ حدیث کرتاس. دوسری حدیث پھر لکھ دی بخاری نے. اب میں کیا کروں, نبی سے لکھوائی نہیں اور صحیح بخاری میں 7 دفعہ لکھ دی. نبی سے, قبلہ ترابی صاحب, نبی سے ایک بار نہیں لکھوائی. اللہم صلی اللہ, نبی سے ایک دفعہ نہیں لکھوائی اور بخاری میں بار بار لکھ دی. چلے میں, کیونکہ یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے, تو یہ جو حدیث کرتاس ہے یہ بخاری میں پہلا اس کا حدیث نمبر 114 3168 دوسری جگہ پہ آئی, 4431 تیسری جگہ پہ آئی, 4432 چوتھی جگہ پہ آئی, 7366 یہ 5ویں جگہ پہ آئی ہے, 3053 اور 5669 یہ ہے 7 وہ حدیثوں کا نمبر جس میں بخاری نے حدیث کرتاس کو لکھا. اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, اس حدیث کو پھر بخاری نے 6576 پہلا نمبر, 2367 دوسرا نمبر, 6582 تیسرا نمبر, 6585 6586 پہ بھی یہی, 6587 پہ بھی یہی, 7048 پہ بھی یہی, 7049 پہ بھی یہی اور 7051 پہ بھی یہی. یہ اگلی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں. پہلی اتر گئی جی, رسول نے کہا لکھ دیں, انہوں نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا. کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ,
ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول نے ایک حدیث کہی ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت۔ اس حدیث کو بدلا نہیں، رسول نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، رسول چیزیں دو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور سنت، اور جو حجرے میں شخص کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب تم نے حدیث تم نے بدلی، ہم نے نہیں بدلی، حدیث تم نے بدلی ہے، اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے۔ تم نے کہا نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت، یہ حدیث بھی تمہاری ہے اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے، اب سر نہیں مجھے مجمع کی زبان سے تائی چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے تو تمہارا فرقہ اہل قرآن ہونا چاہیے تھا، اہل سنت نہیں ہونا چاہیے۔ فرقے کا نام ہونا چاہیے تھا فرقہ اہل قرآن۔ کیونکہ صرف قرآن کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ پھر آج میرا اہل سنت بھائی جو اس مجمع میں موجود ہے یا جو جہاں جہاں سنے گا، آج کے بعد یا اس شخص کو ماننا یا حدیث ماننا، دو نمبری مذہب میں تو نہ کرو کہ اسے بھی مانو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، پھر بعد میں حدیث کو بھی مانو۔ اگر حدیثیں پڑھنی ہیں تو پھر اسے چھوڑو، اگر اس کی فرما برداری کرنی ہے، اسے ماننا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، پھر احادیث کا انکار کرو، کیونکہ اس نے مجمع عام میں کہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوسری حدیث میں نے پھر اس کے سارے نمبر نوٹ کروا دیے، یہ حدیث پھر بخاری میں آ گئی۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے عمران بھائی حدیث حوض، دو عمران اکٹھے اور تذکرہ آل عمران کا۔ دوسری جگہ پہ حدیث آئی حدیث حوض۔ اس حدیث کے 4 ترک ہیں، 5 راوی ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، یا کچھ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، جو ہی وہ میرے قریب آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو حوض کوثر سے ایسے ہٹائیں گے جیسے اجنبی اونٹ کو کھیت سے نکالا جاتا ہے، وہ انہیں ہٹائیں گے، دھکے مار کے ہٹائیں گے۔ ایک اجنبی اونٹ، یہ عرب کی مثال ہے کہ ایک چرتا ہوا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو وہ پلیز کہہ کے تو نہیں اسے نکالے گا، اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی جس کی فصل کو ایک آوارہ اونٹ آ جائے۔ اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، بس تم اپنے ذہن میں اپنے معاشرے کی مثال رکھ دو کہ جیسے وہ نکالتا ہے ایسے فرشتے انہیں ہٹائیں گے، پیچھے کر دیں گے حوض کوثر سے، اور نبی کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ حدیث میں لفظ اصحاب آیا میرے پاس موجود، رسول کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، یا فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو حسین کے عزادار بیٹھے ہو، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ کہاں سے ہٹائے جائیں گے؟ حوض کوثر سے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے، اور یہاں پر لفظ آیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے، شکر ہے کہ حدیث لکھنے والوں نے اصحاب لکھ دیا ہے،
یہ اس علمی جرت کو سلام کرنا چاہیے کہ یہاں اصحاب لکھ دیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ آئیں گے جن کو ہٹا دیا جائے گا. انہیں طوبہ سے نہیں فرشتوں نے ہٹایا, فرشتے پہنچاتے پہنچاتے انہیں حوض کوثر تک لے آئے. جب ان کو ہٹانا ہی تھا تو فرشتے تو معصوم ہیں, انہیں محشر کی عدالت میں پہلے ہی ہٹا دیتے. وہاں نہیں ہٹایا, طوبہ پہ نہیں ہٹایا, جہاں نامہ اعمال تل رہے تھے وہاں نہیں اٹھایا. حوض کوثر آخری چیک پوسٹ ہے جنت کے باہر. آخری چیک پوسٹ ہے, وہاں تک لے آئے. جب وہاں پہنچ گئے تو پھر آرام سے بھی نہیں ہٹایا, پھر دھکے مار کے ہٹایا. تو میرے لگر ان کو ہٹانا ہی تھا, ان کو پہلی منزل سے ہٹاتا, دوسری منزل سے ہٹاتا, تیسری منزل سے ہٹاتا, انہیں حوض کوثر تک کیوں لے کے آیا؟ نبی نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو کراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری اہل بیت. ان کے ساتھ متمسک رہنا, انہیں پکڑے رکھنا, یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں گے. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب ہے کہ حوض کوثر تک قرآن بھی آ گیا, اہل بیت بھی آ گئے, اور یہ لوگ بھی آ گئے. جب یہ لوگ حوض کوثر میں پہنچے تو قرآن بھی وہی کھڑا تھا, اہل بیت بھی وہی کھڑے تھے. جب قرآن اور اہل بیت کو دیکھا, فرشتوں نے انہیں فوراً ہٹانا شروع کر دیا. میرے لب دھکے مار کے کیوں ہٹایا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اہل بیت اللہ تم سے ہر رجس کو دور ہٹا. یہ ہے حوض کوثر. اس حدیث کو کہا حدیث حوض, حوض والی حدیث. حوض کہتے ہیں تالاب کو. اس چشمے کا نام کوثر نہیں ہے. ہاں سمجھنا, یہ ہے حوض کوثر, کوثر کا چشمہ. اس کا اپنا نام کوثر نہیں. یہ ہے کوثر کا چشمہ. اس کا مطلب کوثر اور ہے, چشمہ اور ہے. اگلے جملے تک مجھے عزادار ماتمی کی تائی چاہیے. فرشتے انہیں گھسیٹ کر کوثر تک لے کے آئے تھے. خدا قرآن میں کہتا ان اعطینک الکوثر, میرا محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. آئمہ اہل بیت نے کہا کوثر سے مراد ہے ہماری دادی زہرا. اس کا مطلب یہ ہے زہرا کا چشمہ, یہ ہے زہرا کا چشمہ. بندے زہرا کے چشمے سے ہٹائے اس لیے گئے کہ محبت نبی کا دعویٰ کرتے تھے, دشمنی زہرا سے کرتے تھے. جنہیں ہٹایا گیا وہ ڈائریکٹ زہرا کے دشمن تھے. اگلی سطر بھی تمہارا ہی حق بنتا ہے اور تمہیں ہدیہ کی جائے. حوض کوثر پہ جو ڈیوٹی کریں گے, حوض کوثر پہ نبی موجود ہوں گے. علی ساقی کوثر ہے. رسول اس چشمے پہ کھڑے ہوں گے, علی پلا رہے ہوں گے, حسنین دے رہے ہوں گے, مصطفیٰ بھی وہیں, مرتضیٰ بھی وہیں, حسنین بھی وہیں. 4 معصوموں کی ڈیوٹی ہے اس چشمے پہ.
اب سننا جو عقیدے والے بیٹھے ہو، قبر میں فرشتے آئیں گے، حشر میں فرشتے کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال فرشتے ہاتھوں پہ دلوا رہے ہوں گے، قیامت کا اعلان فرشتے کریں گے، ملک الموت روح قبض کرے گا، حوض کوثر تک پہنچتے پہنچتے اللہ نے ہر ڈیوٹی ملائکہ کی لگائی ہے، لیکن حوض کوثر پہ اللہ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ خدا نے فرشتوں سے کہا اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب یہاں نوکری محمد کرے گا، نوکری علی کرے گا، نوکری حسنین کرے گا، کیونکہ اللہ زہرا کے چشمے پہ فرشتوں کو بھی برداشت نہیں۔ اللہ زہرا کے چشمے، جو اللہ زہرا کے چشمے پہ کسی فرشتے کو برداشت نہیں کرتا،